بہت تکلیف ہو رہی ہے، پلیز شاویز، پلیز مجھے چھوڑ دے۔ پریشی نے روتے ہوئے شاویز سے کہا تھا، جو کل بھی پوری رات اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا تھا اور آج بھی وہ اس سے دور نہیں ہو رہا تھا، جبکہ پریشی کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ لیکن شاویز کو تو اس پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ اس پر تو اس قدر جنون سوار تھا کہ کتنی بار وہ اس کے اندر سمایا، لیکن پھر بھی اپنا بھاری وجود لیے پریشی کو کچل رہا تھا۔ لیکن ایک دم اسے لگا جیسے پریشی کی سانس چلنا بند ہو گئی ہے۔ تبھی آج شاویز اور پریشی کی شادی کا تیسرا دن تھا۔ پریشی جو کہ اپنا خوبصورت سا سراپا لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ اس کی گردن پر کچھ نشان تھے، وہ نشان جیسے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے واضح ہونے لگے، اس کا رونا مزید بڑھتا چلا گیا۔ آج جو کچھ اس نے کہا تھا وہ اب مزید کچھ سہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، اور اب آہستہ آہستہ پھر سے رات ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار پھر سے اس کے ساتھ سب کچھ ویسے ہی ہوگا۔ وہ کیسے یہاں سے نکلتی؟ اسے کوئی راہ فرار نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ شاویز اندر آیا تھا، جو وہ گلابی کپڑوں میں ملبوس اس وقت بالکل گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ شاویز کی نیت خراب ہونے لگی تھی۔ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ اس نے آئینے میں دونوں کا عکس دیکھا، دونوں بے حد حسین لگ رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی جوڑی کا صدقہ اتارا تھا، نظر واری تھی۔ لیکن اور پھر اگلے پل جب اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھنا چاہا، تب ہی وہ ڈرتی ہوئی پیچھے ہٹی، اور یہ دیکھ کر شاویز کو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ حیران ہوتا ہوا اس کے مزید قریب ہوا۔ وہ جتنا بھی دور ہٹتی وہ اس شخص سے فراز حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ 5 قدم چلنے پر وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ نہیں، پلیز شاویز، ایسا مت کرے۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ جو بھی گناہ، جو بھی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے، جس کی آپ مجھے سزا دے رہے ہیں، خدا را مجھے معاف کر دے۔ جب خدا اس پر معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے تو یہ خدا کے بندے کیوں نہیں کرتے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ شاویز کا بھی انکار سننے کا عادی نہیں رہا تھا، اسی وجہ سے اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ ضد کر رہی تھی، اس سے دور جا رہی تھی، وہ کیسے خاموش رہا تھا؟ ایک لمحے میں اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ تم مجھ سے دور جاؤ گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں، ایسا تم کبھی سوچنا بھی مت۔ وہ غصے سے کہتا اب ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اس کی سانسیں بند ہوتی چلی گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ ایک بار پھر سے اسی اذیت سے دو چار ہو رہی تھی جیسے پہلے ہو رہی تھی۔ دل اس کا شدت درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ رات کے کوئی 2 بج رہے تھے جب وہ اس کی شدتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ اسے انکار کی تکرار کر رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دیں، میری حالت خراب ہو رہی ہے۔ لیکن شاویز اس کی حالت پر رحم نہیں کر رہا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب اس کا جسم ساکت ہو کر اس کی زبان چلنا بند ہو گئی، تبھی شاویز کو محسوس ہوا جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے، اور تبھی اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اس کی نبض چیک کی تو اسے اس کی نبض بند ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کا سانس چلنا جیسے بند ہو رہا تھا۔ شاویز کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، ہاتھ لگا کر بار بار چیک کرنے لگا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی، آنسو کی وجہ سے اس کا سارا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ بخار میں تپنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اور یوں لگ رہا تھا جیسے اب اس کی سانسیں چلنا بند ہو گئی ہوں۔ شاویز کی آنکھوں سے پہلی بار اس کے لیے آنسو نکلے تھے۔ وہ جلدی سے اسے لیتا ہوا باہر بھاگا، رامو کاکا جلدی سے گاڑی نکالو۔ رامو کا کہا وہ بار بار رامو کاکا کی آواز دیتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ اٹھ چکے تھے۔ ماما بابا تو پہلے ہی اٹھ کر باہر آ گئے تھے۔ اسے پوچھتے رہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ جلدی سے اسے گاڑی میں ڈالا اور پھر ہاسپٹل کی جانب لے کر چل پڑا۔ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا غلط کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی پچھلی سیٹ پر پڑی معصوم جان
لڑکی کو دیکھتا جو بے سدھ تھی، اور پھر آگے دیکھ کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ دیتا۔ گاڑی 20 منٹ میں ہسپتال کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اسے اس میں سے اٹھاتا ہوا ہسپتال کے اندر بھاگا تھا۔ ہسپتال میں کئی نرسز اور کئی ڈاکٹرز کام کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ اسٹریچر لائی اور اس نے جلدی سے اسے اسٹریچر پر ڈالا۔ ڈاکٹر صاحبہ، دیکھیے کیا ہو گیا اسے۔ ڈاکٹر اور نرسز اسے تسلی دیتے ہوئے اسے جلدی سے ایمرجنسی روم میں لے گئی، جبکہ پیچھے ماما بابا بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ حیران پریشان کبھی شاویز کے چہرے کو دیکھتے اور کبھی ہسپتال کو۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا، شاویز ڈر سے کپکپا رہا تھا۔ اچانک اس پر یہ کیا آفتاب ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ سب کچھ اسی کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہی تو تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 گھنٹے گزر گئے۔ ابھی تک ڈاکٹر واپس نہیں آئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا اور جیسے ہی ڈاکٹر باہر آئی اس نے فوراً ہی سخت لہجے میں کہا، مس پریشا کے ہسبینڈ کون ہے؟ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور پھر ڈاکٹر اسے میرے پیچھے آؤ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور وہ بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں گیا۔ لیکن وہاں پہنچ کر جو کچھ ڈاکٹر نے کہا وہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ کچھ عرصہ پہلے، شاویز بیٹے تم اتنے دن کہاں رہے؟ کچھ بتایا ہی نہیں۔ اگر بتا کر جاتے تو ہمیں تسلی ہی رہتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے اپنا نمبر بھی بند کر رکھا تھا۔ کہاں تھے تم؟ رضیہ بیگم اس وقت ڈائننگ روم میں بیٹھی تھی جب وہ اندر داخل ہوا۔ 4 دن بعد وہ آج گھر واپس آیا تھا، اور تبھی وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولی، ماما یہ میری پرسنل لائف ہے، پلیز آپ لوگ اس میں انٹرفیئر مت کیا کریں۔ میں اگر یہاں سے دور رہتا ہوں تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا۔ ایک ہی جگہ پر پڑے رہنے سے انسان اکتا جاتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا میں۔ وہ غصے میں پیر پٹکتا ہوا آگے بڑھا اور پیچھے سے ریاض احمد کی آواز سنائی تھی، جو گلشنیں آج تم نے اڑائے ہیں نا، سارے کے سارے مجھے پتہ چل چکے ہیں، اس لیے میں دوبارہ تمہیں گھر سے باہر نہ دیکھوں۔ شام سے پہلے پہلے تمہیں ہر روز گھر آ جانا چاہیے۔ میں نے تمہاری تعلیم پر پیسے لگا کر برباد کر دیے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم میری اولاد ہو۔ ریاض احمد کی یہ بات سنتے ہوئے رضیہ بیگم آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا کہ اللہ جانے کیا ہو گیا ہے، آخر ہوا کیا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ معصوم بچے پر آتے ساتھ ہی آپ پل پڑے، ذرا سانس تو لینے دیں بچے کو۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ان کی بات میں ٹانگ اڑا گئی، جس کی سزا انہیں بھگتنی تھی۔ اپنے جس لاڈلے کو تم بچاتی رہتی ہو نا، اور جس کی حالتوں پر پردے ڈالتی رہتی ہو، آج اس نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ کاش یہ کبھی پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، ریاض احمد نے غصے سے چلا کر کہا۔ تو رضیہ بیگم اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہیں جیسے ڈھیر جانے کو ہو گئی تھی۔ سب خیریت تو ہے؟ اب ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا شاویز پیچھے مڑتا ہوا ایک بار پھر سے سیڑھیاں نیچے اتر آیا۔ اس بات پر آپ کا سر جھکا ہے؟ اس بات پر نہ جس پر میں آپ لوگوں سے ذکر کر رہا تھا۔ نہ مانے میری ضد اور ڈرے رہے اپنی ادا پر۔ یہ دن تو پھر آئیں گے ہی نا۔ وہ غصے سے بولا تو رضیہ بیگم بھی حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا ان دونوں باپ بیٹے کو، ایسی باتیں کر رہے تھے جو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے شاویز؟ مجھے تمہیں کچھ بتا دو۔ ریاض صاحب آپ ہی کچھ بتا دیں۔ مجھے کیا قصور ہے میرا؟ اب دونوں کی لڑائی میں ہی تڑپتی رہتی ہوں۔ جس گھر میں جوان بیٹا ہو اور باپ اسے لڑتا ہو، اس گھر میں سکون بھلا کہاں سے آ سکتا ہے؟ وہ چلا کر بولی تو ریاض احمد بھی چلا کر بولے، اگر اتنی فکر ہے نا تو اپنے اس لاڈلے سے پوچھو، کیا گل کھلا رہا ہے کسی لڑکی کے کیس میں؟ یہ اندر رہا ہے اور مجھے آج خبر ہو رہی ہے۔ رضیہ بیگم نے باقاعدہ طور پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور وہیں صوفے پر جیسے گر سی گئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن ریاض احمد نے اسے وہیں روک دیا اور خود رضیہ بیگم کی طرف آ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ماں باپ نہیں لگتے، دفع ہو جاؤ ہماری آنکھوں کے سامنے سے۔ تم ہماری ایک خواہش نہیں مان سکتے تو ہم بھی تمہیں یہ حق نہیں دیتے کہ تم ہمیں اپنا ماں باپ کہو۔
रज़िया बेगम की तो जैसे सांसें ही नहीं आ रही थी और रियाज अहमद गुस्से से फूले हुए थे। उन्होंने जल्दी से टेबल पर पड़े जग में से गिलास में पानी डाला और जल्दी से उनकी जानी बढ़ाया। वो खामोश होकर रह गया। रज़िया बेगम कुछ देर तो सख्ते की हालत में यूं ही बैठी रही, फिर कुछ होश आने पर बोली, ये मैं क्या सुन रही हूँ? शावेज, मैंने तुम्हारी ये तरबियत तो नहीं की थी कि तुम ऐसे काम करते फिरो। फिर आखिर क्यों तुम हमारी इज्जत को रौंदने पर तुले हुए हो? तुम आखिर हमारी जान को बख्श क्यों नहीं देते? वो बोली तो उनके रोने पर शावेज का दिल जैसे मुट्ठी में आया था। आप लोग भी मेरी बात मान लेना। फिर आप लोग जब तक मेरी बात नहीं मानेंगे तब तक मैं ऐसी हरकतें करता रहूँगा और आपको मेरी हरकतों से तंग आकर मुझे घर से निकालना पड़ेगा। वो गुस्से से बोला। माँ बाप दोनों से देख कर रह गए। उनका बेटा इतना बड़ा हो गया था कि वो अपना फैसला मनवाने की इतनी जिद कर रहा था। और तभी रज़िया बेगम को यूं लगा जैसे उनके साथ बैठे रियाज अहमद को कुछ हो रहा है। उन्होंने पलट कर देखा तो रियाज अहमद ने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था और आंखें भीगी हुई थी। उनका चश्मा भी अब नीचे गिर गया। उनकी हालत ख़राब हो रही थी और सांस भी उखड़ रही थी। उसकी हालत देखकर रज़िया बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। और यही हाल शावेज का भी था। वो जल्दी से अपने आप को लेता हुआ हॉस्पिटल जा पहुंचा। रियाज अहमद को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन ये खुदा का शुक्र था कि उनकी जान बच गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें खुशी दी जाए, अगर उन्हें ज़रा सा भी गम मिला तो हो सकता है कि अगला झटका उनकी जान ले ले। और ये बात सुनकर तो शावेज को यूं लगा जैसे उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म होने जा रही हो। वो 3 दिन तक यही हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर कहते थे कि वो होश में आ जाएंगे, लेकिन उनका बीपी भी इतना हाई हो चुका था कि वो बार बार होश में आकर बेहोश हो जाते थे। 3 दिन तक वो यूं ही बेहोशी की हालत में पड़े रहे। उनकी ये हालत देखकर रज़िया बेगम भी अब बहुत बीमार रहने लगी थी। अल्लाह जाने तुम्हारे माँ बाप कब ठीक होंगे, न जाने ठीक होंगे भी या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि वो इसी हालत में हमसे दूर चले जाएं। अगर ऐसा हुआ तो शाबिश मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मैं जी नहीं पाऊँगी। वो रोते हुए बोली तो कॉरिडोर में खड़ा हुआ शावेज, जो 3 दिन से सोया नहीं था, तड़प कर माँ की जानिब देखने लगा। अम्मी, कम अज़ कम आप तो ऐसा न कहें, उसने कुताए हुए लहजे में कहा तो रज़िया बेगम ने अपनी आंखें अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ करते हुए कहा, हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले तुम ही हो। हम दोनों की ज़िंदगी, हम दोनों के बाजू, हम दोनों की आंखें तुम ही तो हो। अगर तुम ही ना होगे तो तुम ही हमारे साथ ऐसा करोगे तो बताओ हम दोनों का और क्या हाल होगा। वो रोते हुए बोली थी, उनकी आवाज़ कँप-कँपा आ रही थी। लेकिन शाहवेज खामोश था। वो सर झुकाकर बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया। उसने अपनी गाड़ी निकाली और फिर वो इसी बियाबान में आ गया जहाँ वो अक्सर आया करता था। ये एक झील थी जिसके इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी, बस सब कुछ बियाबान था। किसी भी मखलूक का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता था। यूँ लगता था जैसे यहाँ पर कोई बसता ही ना हो। इर्द गिर्द कोई घर नहीं थे, दूर दूर तक बस ढहलान ही ढहलान थे। वो अक्सर इसी झील के किनारे बैठकर कंकर उठाकर उसमें फेंका करता था। जब भी वो उदास होता यही चलाता था। अभी तकरीबन आधा घंटा ड्राइविंग करने के बाद वो इस जगह पर पहुंचा। अपनी गाड़ी खड़ी करने के बाद वो इसी झील के किनारे पर बैठ गया। झील के किनारे पर बड़े छोटे छोटे कंकर उठाकर वो झील में फेंकने लगा। कंकर झील में जाता, कुछ बुलबुले बनते और फिर पानी की सतह में हलचल मचती और एक बार फिर से पानी ठीक ठाक हो जाता। यूँ करते करते उसे तकरीबन 2 घंटे गुजर गए थे। वो कुछ भी सोचे समझे बगैर बस इसी झील में कंकर मारे जा रहा था। खाली अल ज़हनी की कैफियत में था। उसने जो कुछ पीछे किया तो उसका मदावा कोई नहीं था। उसके बाप की ज़िंदगी वाकई में ख़तरे में थी और उसकी माँ, वो तो पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी और अब तो वो मज़ीद ब्लड प्रेशर हाई किए बैठी थी। अब तो वो बार बार अपनी मौत की बातें भी करने लगी थी। आखिर वो कैसे इन सब को बर्दाश्त करता। मजबूरी एक बार फिर से आड़े आ गई थी। जिस बात पर उसने ज़िद बांध रखी थी वो ये थी कि वो अपनी पसंद की लड़की से
شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ رضیہ بیگم اور ریاض احمد کی ضد تھی کہ وہ ریاض احمد کی بھتیجی سے شادی کر لے، جو کہ ماں کے جانے کے بعد اپنے ماموں کے گھر میں موجود تھی۔ لیکن بار بار ریاض احمد کو اپنی اسی بھتیجی کا خیال رہتا اور وہ اسی کے بارے میں پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے جب گھر میں یہ بات چلائی کہ وہ اپنی بھتیجی سے شاویز کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو شاویز کو جیسے لگا کرنٹ لگ گیا ہو۔ شاویز پڑھ رہا تھا لیکن اس نے اپنی کلاس فیلو سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب باپ کے منہ سے یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ریاض احمد نے بھی یہ ٹھان لی تھی کہ وہ اس فیصلے سے پیچھے ہٹ کر دکھائیں گے۔ وہ اس فیصلے سے پیچھے ہٹنا اپنی انا کی توہین سمجھ رہے تھے۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کسی اور جگہ شادی کرے۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ پری جب اپنے ماموں کے گھر میں تھی اس کی ماما نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا کرتی تھی۔ اسے پڑھائی چھڑوا دی تھی، اس کے گھر کے کاموں میں لگا دیا تھا، اور گھر کے کاموں میں بھی یوں لگا دیا تھا کہ اسے بالکل نوکرانی سمجھ لیا تھا۔ اس کی بیٹیوں کا بھی یہی وتیرہ تھا، جبکہ اس کے ماموں کام کے سلسلے میں اکثر باہر رہتے تھے، جنہیں اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں رہتا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ ریاض احمد کو بھتیجی اتنی پیاری تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی بھتیجی کو گھر لے آئیں، اور طور وہ جا کر شاویز کے نام کی انگوٹھی بھی اسے پہنائے تھے۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اپنی بھتیجی کو یہاں سے لے جائیں گے، اور اب جب شادی کی باری آئی تھی تو شاویز نے انکار کر دیا تھا۔ اس روز دونوں باپ بیٹے میں کافی لڑائی جھگڑا ہوا اور وہ جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے 4-5 روز بعد جب وہ گھر واپس آیا تو ریاض احمد اس پر غصہ تھے۔ انہیں کہیں باہر سے پتہ چلا تھا کہ ان کا بیٹا 3-4 دن کسی لڑکی کے چکر میں قید کاٹ کر آیا ہے، اور یہ بات سن کر اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ اس پر غصہ کرنے لگے، لیکن آگے سے وہ بھی مزید بدتمیزی کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ریاض احمد کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور اب وہ ICU میں تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھا یہ سب کچھ سوچ رہا تھا۔ پریشا سے بہت چھوٹی تھی، اسے پورے 6 سال چھوٹی تھی۔ اسے اس میں سے وہی پریشا دکھائی دیتی تھی جو کچھ سال پہلے تھی، چوٹیاں لگائے ہوئے، میلے سے کپڑے پہنے ہوئے، چاکلیٹ کھاتے ہوئے، اور اس چاکلیٹ کو گالوں پر ملتی ہوئی اس کا دل خراب ہونے لگا۔ وہ جلدی سے وہاں سے ہٹ آیا اور اپنی گاڑی کی جانب آ گیا۔ جھیل پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ہسپتال پہنچا۔ ہسپتال آ کر پتہ چلا کہ اس کے بابا ہوش میں آ چکے ہیں، لیکن اس کی والدہ کافی سیریس کنڈیشن میں ہے۔ اس کے والد کی پریشانی کی وجہ سے وہ بلڈ پریشر ہائی کر چکی تھی، اور بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو چکا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کا دل بار بار دھڑک رہا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ جس لڑکی کو وہ پسند کرتا تھا وہ بھاگ کر آنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اسی وجہ سے ہی تو وہ جیل کاٹ کر آیا تھا۔ اور جس لڑکی کو وہ بالکل پسند نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ زندگی بسانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن کیا کرتا؟ اب وہ فیصلہ کرنے پر ڈٹ چکا تھا۔ بس اب دعا کر رہا تھا کہ اس کے دونوں والدین بالکل ٹھیک ہو جائیں اور تبھی وہ کوئی بات کرے گا۔ وہ خاموش رہا تھا، اور پھر جب دونوں کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ ان دونوں کے لیے گھر واپس آیا۔ ابھی تینوں کے درمیان وہی خلش باقی تھی۔ اس نے یہ خلش مٹانے کے لیے ان دونوں کے سامنے بیٹھے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ماما بابا، جیسے آپ مناسب سمجھے ویسے کر دیں۔ مجھے آپ کی زندگی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ آپ کی مرضی، آپ جہاں میری شادی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تو وہاں سے اٹھ گیا، لیکن اب دونوں ماں باپ بہت خوش ہو چکے تھے۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ ان کا بیٹا فرما برداری میں آ کر ان کی بات مان گیا تھا، لیکن وہ دونوں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں کرچی ہوئے خواب نہیں دیکھ پائے تھے۔ کچھ دیر وہ دونوں ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھتے رہے، پھر خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئے۔ دوسرے روز ہی وہ دونوں جا کر شادی کی تاریخ رکھا۔ ٹھیک 15 دن بعد ان دونوں کی شادی رکھ دی تھی۔ گھر میں چہل پہل ہو گئی، ماں باپ ٹھیک ہو گئے، ان کی بیماری رفع دفع ہو گئی۔ شاویز کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، لیکن جیسے اسے اسٹیج پر شادی کے روز بٹھایا گیا، اس نے اپنے ساتھ بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی پر کسی کا دل بھی
مارا جا سکتا تھا، لیکن شاہویز کو یہ لڑکی زہر لگ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسی لڑکی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے۔ اس کی خوبصورتی شاہویز کو بھی متاثر کر رہی تھی، لیکن شاہویز کو دوسری طرف یہ بھی غصہ تھا کہ اس کے والدین نے اس لڑکی کی وجہ سے اس کی نہیں مانی تھی، اور اب وہ اس لڑکی کو سزا دینا چاہتا تھا، اور اسے سزا کیسے دینی تھی یہ وہ جانتا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد وہ دونوں اسٹیج پر رہے اور پھر ولیمہ چلنے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد سبھی لوگ گھر واپس چلے گئے، اور پھر ان دونوں کو بھی ہال سے گھر کی طرف لے آیا گیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں والی، گول گول چہرے والی، جن آنکھوں میں موتی کی طرح سبز رنگ کا ہیرا چمکتا تھا، اور اس کے گالوں میں گول گول ڈمپل پڑتے تھے۔ وہ جب بھی بات کرتی یا مسکراتی، ایک خوبصورت سا ڈمپل اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ اسے کوئی حسن کا پیکر کہتا تو یہ غلط نہ ہوتا۔ وہ خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کو اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور پھر سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ وہ خاموشی سے اپنے سجے سجائے کمرے کو دیکھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ رات گئے جب وہ کمرے میں آئے تو ایک بار پھر سے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ غصہ ہو گیا، لیکن اس کے غصہ ہونے اور اس کا غصہ نکالنے کا انداز ہی کچھ الگ تھا۔ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے نا؟ تمہاری وجہ سے میرا دل توڑا گیا ہے، تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ نے مجھ پر زبردستی کی ہے، تو اب دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ وہ جو اس وقت اپنے شوہر سے کچھ اچھے کی امید لگائے بیٹھی تھی، اسے لگا تھا کہ اس کا شوہر آئے گا، اس کی خوبصورتی کو دیکھے گا، اس کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم جیسی حسین لڑکی سے میری شادی ہو جائے گی، کاش تمہیں پہلے مجھے مل جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ تو سب کچھ غلط ثابت ہوا تھا، یہاں پر سب کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ شخص کچھ اور کہہ رہا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے پہلی بار کہا تھا۔ اس کی آواز بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی وہ خود تھی، لیکن اس وقت شاہویز کو وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا سر پھوڑ دے۔ تمہاری وجہ سے میں اپنی محبت کو نہیں پا سکا، میرے ماں باپ اس کے گھر میرا رشتہ لے کر نہیں گئے، اب دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا حشر کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اس کے کندھوں سے پکڑ گیا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے جھنجھوڑتا چلا گیا۔ اس نے نوچ کر اس کے زیور پھینکے تھے۔ پریشے کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ یہ کیسا انسان تھا، اور یہ اس پر کیوں اتنا ظلم ڈھا رہا تھا؟ اگر یہ محبت تھی تو محبت کا یہ انداز اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اندر سے کام کر رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ رحم کی بھیک مانگتی رہی، لیکن وہ درندہ اسے معاف کرنے والا نہیں تھا، اور جس معاملے میں بے بس ہو گیا تھا، اس بے بسی کو اس معصوم لڑکی پر تھوپ رہا تھا۔ ساری رات وہ اسے اسی بات کا انتقام لیتا رہا۔ صبح وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے نکل گیا۔ یہ وہ پہلا دن تھا جو اس کی اذیت کا تھا۔ پریشے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ جب وہ 8 بجے کے قریب اٹھی تھی، اس کا جسم درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک رات میں وہ گھبرا کر رہ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور پھر باہر آ گئی۔ اس کے ماموں اور ممانی برائے نام آئے تھے اور اس کو ناشتہ دے گئے تھے۔ وہ ناشتے پر بھی اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ سارا دن گزر گیا۔ رات ہوئی تو ایک بار پھر سے وہ اسے سزا دینے کے لیے موجود تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے تر ہونے لگی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا عذاب لکھ دیا گیا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کی ایک بھی نہیں سن رہا تھا، بس اپنی ہی اپنی کیے چلے جا رہا تھا۔ ایک بار پھر سے صبح تک وہ اسے یوں ہی کچلتا رہا تھا اور وہ رحم کی بھیک مانگتی رہی تھی۔ صبح کو وہ جاگ رہی تھی جب وہ جانے لگا۔ اس نے اسے روکنا چاہا تھا۔ پلیز آپ مجھے یہ تو بتا دیں کہ میرا جرم کیا ہے؟ اگر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ زبردستی ہوا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ آپ کے والدین کا قصور ہے۔ میرا کیا قصور بھلا؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں تھی، بس اتنا جانتی تھی کہ آپ میرے کزن ہیں، اور بس اس سے زیادہ نہ تو میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا نہ سوچا تھا۔ پھر آپ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ وہ رو کر بولی تھی، اور پھر وہ غصے سے بولا،
تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے سب کچھ، اگر تم نہ ہوتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ میں تمہاری وجہ سے اپنے والدین کے سامنے اس طرح بے بس نہ ہوتا تو تم سے مجھے شادی نہ کرنا پڑتی، مجھے تم زہر لگتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا۔ وہ سارا دن اداس رہی تھی۔ رضیہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اس نے اسے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ آخر کیوں وہ اتنی خاموش ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ شادی سے پہلے تو ایسی نہیں تھی، وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ جتنا بھی ممانی اور اس کی بیٹیاں اس پر ظلم کرتی رہتی وہ خاموش ہو کر سہتی رہتی، ہنستی کھلکھلاتی شرارتیں کرتی رہتی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شاویز نے اس کے ساتھ کوئی لڑائی کر رکھی ہو؟ وہ پوچھتی رہی تھی لیکن وہ کیا کہتی؟ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی اور کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے امی بابا کی یاد آ رہی ہے۔ اگر آج وہ گھر ہوتے تو شاید وہ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ اس کی یہ بات سن کر رضیہ بھی دکھی ہو گئی تھی۔ واقعی میں اس کا ان دونوں جیٹھ اور جیٹھانی سے بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ وہ دونوں لوگ بہت اچھے تھے۔ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کی آنکھوں میں توڑ پھوڑ انہیں نظر نہیں آئی تھی یا وہ خود نظر انداز کر گئی تھی۔ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کچھ دیر وہ اس کے ساتھ بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر خاموشی سے اٹھ کر وہ وہاں سے چلے گی۔ اسے دیکھنے والے، اس سے ملنے والے لوگ بہت حیران رہے تھے۔ مہمان ایک جاتے اور دوسرے آ جاتے۔ وہ نئی نویلی دلہن تھی۔ سارا دن وہ لوگوں کے سامنے تیار ہو کر بیٹھی رہی۔ شام کے وقت ایک بار پھر سے وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ نہا دھو کر اس نے ایک ہلکا سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ گلابی رنگ کا سوٹ تھا اور اس میں اس کی رنگت خوب نکل رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ کملایا ہوا سا لگتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے صدیوں کا مسافر طے کی ہو، وہ بہت لمبا سفر طے کر کے آ رہی ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ بس اپنے اندر کی ٹوٹی پھوٹی لڑکی تھی جسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پیدا کیوں کی گئی۔ اس کی ساری زندگی دکھوں اور آزمائشوں سے منسلک رہے۔ اس نے جس کو بھی چاہا تھا وہ شخص اس سے دور ہو گیا تھا، اور اب وہ اپنے شوہر کو جا رہی تھی جو خود ہی اس سے دور جا رہا تھا۔ اس کی زندگی کا تیسرا اہم شخص، باقی دو شخص تو خدا نے اپنی بارگاہ میں لے لیے تھے، اور یہ تیسرا شخص سے تو اس کا ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر وہ کیوں ایسا کر رہا تھا؟ وہ اس کے لیے ایک ظالم انسان بنا ہوا تھا۔ اس نے اپنی گردن پر نشان دیکھے تو آنکھوں میں آنسو لیے اس نے اپنی آنکھیں موند لی، اور اسی وقت دروازہ کھلا، اور اس وقت بھی جب اس کی کوئی بات نہیں مان رہا تھا تبھی اس کا جسم بے جان ہونے لگا اور شاویز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جلدی سے اسی لیے ہسپتال پہنچا، اور جب ڈاکٹر نے اسے کوئی بات بتائی تو وہ وہیں کا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ معصوم جان لڑکی اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ اس پر اتنا ظلم کیا گیا تھا کہ وہ اب ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کوما میں جا سکتی تھی۔ ڈاکٹر اپنے چہرے پر بیٹھی اس وقت تنقیدی نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن مسٹر شاویز، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ آپ کو اپنی بیوی سے کیا دشمنی تھی؟ آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ لڑکی اب اتنی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچ پائے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں، اس کی دھڑکنیں بند ہو چکی تھی، اس کی نفس چلنا بند ہو چکی تھی۔ کتنی مشکل ہوئی تھی مجھے اسے واپس زندگی کی طرف لانے میں، لیکن اب اس کی سانسیں چل رہی ہیں نا تو وہ سن سکتی ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ بول سکتی ہے، بس خاموشی سے پڑی ہے۔ بتاؤ تم کیا کفارہ ادا کرو گے؟ ڈاکٹر صاحبہ نے اسے سینگوں پر اٹھایا ہوا تھا اور شاویز کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ان 3 دن میں اس لڑکی کے ساتھ اس کا تعلق اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ اس لڑکی کی یہ تکلیف اسے اپنی تکلیف نظر آ رہی تھی، اور اب وہ حیران نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے زبان کھول لی تو یہی لفظ بولا، وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا ڈاکٹر صاحبہ؟ میں بس انا اور ضد میں آ گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید محبت وہی ہے جو میں نے پہلے کی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں علم تھا کہ نکاح کے بعد جو ہوئی اسے کیا کہتے ہیں۔ خدا را مجھے معاف کر دے اور مجھے بتائیں کہ میں اب کیا کروں جس سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ پھر بھی غصے میں تھی۔
دیکھیے جو کچھ آپ نے اس کے ساتھ کیا نا، ویسا کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی کمزور لڑکی ہوتی تو وہ اب تک جان سے ہاتھ دھو چکی ہوتی، لیکن یہ پری ہے جس نے آپ کو برداشت کیا رکھا۔ اب آپ دعا کریں، آپ کی دعا ہی اسے بچا سکتی ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی تو وہ اس کے پاؤں پر بڑھنے لگا۔ خدارا ڈاکٹر اس کی جان بچا لے، میں آپ جو بھی کہیں گی نا وہ کروں گا، جتنے پیسے آپ کہیں گے نا وہ لا دوں گا، بس آپ میری بیوی کو ٹھیک کر دیں۔ وہ رونے لگا تھا۔ ان 3 دنوں میں وہ پریشے سے اس قدر قریب ہو گیا تھا، اس سے علم بھی نہیں ہو سکا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر اسے دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر بولی ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں کہ اس کی پسند کی ہر وہ چیز یہاں پر لائیں، اسے دکھائیں، اس کے ساتھ باتیں کریں، جتنا وقت اسے دیں، اور علاج کے لیے 3 لاکھ روپے لے آئیں تاکہ ہم جلد سے جلد ان کا علاج شروع کر سکیں۔ باہر سے ڈاکٹر بھی بلا سکیں، وہ فوراً سے مان گیا اور پھر فوراً ان باتوں پر عمل کرنے لگا۔ 3 مہینے گزر چکے تو وہ اسی لڑکی کے ارد گرد گھومتا رہا۔ پریشے تھی کہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ جہاں کی تہاں دولت وہ لے کر آیا تھا وہ ساری پریشے پر لگ چکی تھی۔ اب بے ہوش میں نہیں آئی تھی۔ اس کا رنگ لٹھے کی مانی سفید ہو رہا تھا۔ بتا رہی تو اس کی شکل کہ وہ کتنی کمزور پڑ چکی ہے۔ آج 3 مہینے کا آخری دن تھا، وہ رو رو کر مصلے پر اس کی زندگی مانگ رہا تھا۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے مصلے پر بیٹھ کر کسی کے لیے دعا کی ہو، اور تب وہ جب مصلے سے اٹھا تو اسے ڈاکٹر کی کال آئی اور ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ وہ ہوش میں آ گئی ہے۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا تو وہ اس کی منتظر تھی۔ اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سب سے پہلے معافی مانگی تھی، لیکن وہ مسکرا کر بولی، آپ مجھ سے معافی نہ مانگے۔ میں بھلے اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ آپ سے بات کر سکتی، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ آپ ہر وقت میرے پاس موجود ہیں۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ آپ کا دل خدا نے خود میری طرف موڑ دیا ہے، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے مسکرا کر کہا تو وہ جلدی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا۔ وہ شرما کر رہ گئی تھی۔ ان کی زندگی کا سب سے حسین دن آج شروع ہوا تھا، اور اس سے بڑھ کر ان دونوں کو کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ابھی بھی اسے بہت کمزوری ہو رہی تھی۔ کافی دن ہسپتال میں رہی اور وہ اس کے پاس رہا، اور پھر جب وہ دونوں گھر آئے تو ریاض احمد اور رضیہ بیگم نے ان دونوں کا خوب استقبال کیا اور وہ دونوں بہت خوش ہوئے تھے۔ شاویز اتنی جلدی بدل چکا تھا یہ تو کبھی رضیہ نے سوچا ہی نہیں تھا، لیکن ریاض احمد نے ایک آنکھ دباتے ہوئے رضیہ کو اشارہ کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں اب سمجھ آئی کہ لڑکی اسے بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اسی لیے تو کہا تھا کہ اس کی ضد کے آگے ہاتھ نہیں ماننی۔ رضیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اپنے سامنے کھڑے ان دونوں بچوں کو دیکھا، اور ان کی نظریں وار کرتے ہوئے اس نے پیسے ملازمہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں آ گئے تھے، اور اس وقت ان کا کمرہ بالکل ویسا سجایا گیا تھا جیسے شادی کی پہلی رات سجایا گیا تھا۔ آخر میں ان کے حسین زندگی کا آغاز بھی تو آج سے ہی ہو رہا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا شارٹ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔